بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جن گھروں میں سیلاب کا پانی آ گیا ہے، اسپیشلی پنجاب کے اندر بہت زیادہ سیلابی کیفیت بنی ہے، اور اس میں بھی اگر ہم ٹارگٹ کریں تو لاہور کے اندر بھی وہ سوسائٹیز جو دریا کے بیلٹ کے اوپر بنا دی گئی تھیں، ان کے اندر 5-5 6-6 7-7 فٹ پانی آ چکا ہے، اور اس وقت بھی گھروں میں بھی پانی کھڑا ہے، اور ان کی سراؤنڈنگ کے اندر جو خالی پلاٹس ہیں وہاں پہ بھی پانی کھڑا ہے۔ تو ایسے گھروں کا اب کیا مستقبل ہے، کیا وہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اگر رہنے کے قابل ہیں تو کون سی سیفٹی میجرز اب لینی پڑیں گی جن کے گھر ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جن کی مالیہ جو تھی 5 مرلے کا جو گھر تھا وہ 2-2 سوا 2-2 2.5 کروڑ کا گھر تھا۔ تو اب اس کنڈیشن کے بعد جو سیلاب کا ایک ٹیگ لگ گیا کچھ سوسائٹیز کے اوپر، وہاں پہ کیا پرائسز ہوں گی؟ ہم جو ریئلٹی بیس اس کے اوپر جو ہے نا انالیسس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز، جو ایسے گھر جو دریائی زمین کے اوپر بنے ہیں اور ان کے جو ساتھ خالی پلاٹ بھی موجود ہیں، اب پلاٹ بھی 5-5 6-6 فٹ گہرے ہیں۔ اب ایک گھر ہے، درمیان میں گھر کھڑا ہوا ہے، تینوں طرف سے 5-5 6-6 فٹ گھروں کے باہر جو ڈیپتھ تھی پلاٹ کی وہ بھی پانی سے بھرا ہے، اور اس کے بعد جو روڈ لیول سے بھی پانی 5-5 فٹ اوپر آ چکا ہے۔ تو یعنی کہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو گھر کی جو باؤنڈری والز ہیں، جو ڈیڈ وال ہے، وہ 10-10 فٹ جو ہے نا پانی کے ساتھ ٹوٹلی ان کانٹیکٹ ہے، اور ابھی پانی کھڑا ہوا ہے۔ اور ظاہر پانی یہ راتوں رات نہ نکل سکتا ہے، جتنا زیادہ پانی ہے یہ تو آہستہ آہستہ ہی کوئی موسم ٹھیک ہوگا، دھوپیں آئیں گی، ان کو 2-3 مہینے لگ جائیں گے یہ خشک ہوتے ہوئے پراپر۔ اور جو دریا کی زمین ہوتی ہے وہ ویسے ہی ریتلی زمین ہوتی ہے اور دلدلی زمین ہوتی ہے، اور جب یہ پانی چوسے گی تو اس کا کیا ڈیمیج ہوگا؟ اس کا یہ ڈیمیج ہوگا کہ آپ نے جتنی مرضی اچھی کوئی فاؤنڈیشن بنائی ہے، بڑی آپ نے رافٹ وغیرہ ڈالی ہے، لیکن جب نیچے زمین نے چاروں طرف سے پانی چوس جانا ہے تو یہ جو ریتلی زمین ہے، یہ پانی جب چوسے گی تو یہ بیٹھے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کئی میرے ٹیکنیکل لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کیونکہ ہماری اپنی بھی ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ہم ایک بڑا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ تو جی یہ گھر جو ہے بیٹھیں گے، گھروں کے اندر آپ کو کریکس نظر آئیں گے، اور اب لوگ آپ کو کہیں گے جی کریکس کو ہم اس طرح فل کر دیں گے، اس طرح فل کر دیں گے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی کریکس کس طرح فل ہونے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو نیچے فاؤنڈیشن ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اب آپ کے گھروں کے فرش جو ہیں وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ جو گھروں کے اندر سیپیج آ جائے گی، اب یہ آپ جو مرضی کرنے اگلے 2-3 سال گھروں کی جو نمی ہے اب وہ نہیں جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو دریا کا پانی آیا اپنے ساتھ اتنی زیادہ مٹی لے کے آیا ہے، تو وہ آپ کی سیوریج لائن کے اندر بھی چلی گئی، آپ کی جو سوسائٹی کی جو سیوریج لائن ہے اس کے اندر بھی وہ مٹی جا چکی ہے۔ اب یہ بھی آہستہ آہستہ ہی نکلے گی، بلاکیجز آئیں گے، سیوریج کی طرح طرح کے ایشوز آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو یہ ظاہر سیوریج کا پانی بھی مکس ہو گیا، دریا کا پانی بھی ہے، اب طرح طرح کی بیماریاں بھی پھیلنی ہیں، سارا کچھ ہونا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اب جس گھر میں جانا ہے اس کے اچھی طرح کوئی سپرے وغیرہ کروانے ہیں، نہیں تو یہ وبائی امراض جو ہیں یہ بہت جان لیوا چیزیں ہیں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دریا کے پانی کے ساتھ بہت زیادہ مضی چیزیں بھی ساتھ آ گئی ہیں۔ کئی علاقوں میں میں نے دیکھا بڑے بڑے سانپ آ گئے ہیں، کہیں پہ کوئی چیز آ گئی ہے، اب انڈیا سے کوئی ٹریول کرنا شروع ہے وہ ہمارے گھروں تک آ گیا ہے، اب آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر کے کون سے کونے خدرے کے اندر کون سی چیز چلی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ اور جہاں تک دریائی زمین کی بات ہے، اس کے اوپر جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کی فاؤنڈیشن کمپلیٹلی کمپرومائز ہو چکی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اور باقی جو ہے میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا کہ کوئی بہت بڑے لیول کا ایک کمیشن بنایا جائے کہ وہ اس طرح کے سارے گھروں کا معائنہ کرے، اس کے بعد جو گھر اس قابل ہے رہنے کے اس میں رہنے کی پرمیشن دی جائے، ادروائز ان کو ڈیمولش کیا جائے، یا جو لوگ بیچاروں کا اتنا نقصان ہو گیا ان کو کوئی تو کمپنسیشن دی جائے نا۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو گھر ابھی بنے ہی نہیں تھے، جو انڈر کنسٹرکشن تھے، کسی کا بھی 1 فلور بنا تھا، کسی کا 2 فلور، کسی کا بھی گرے سٹرکچر بنا تھا، اور سیلاب آ گیا اور وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، 5-5 فٹ ویسے پانی روڈ لیول سے کھڑا ہے، اور سراؤنڈنگ والے پلاٹس جو ہیں وہاں پہ بھی 5-5 فٹ، وہ ٹوٹل یعنی کہ 10-10 فٹ جو ہے نا پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ پلاٹ، وہ جو گھر ہے وہ گرے سٹرکچر جو ہے، تو وہ بھائی اب کسی قابل نہیں رہا، وہ مکمل طور پہ اس کا جو سٹرکچر تھا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اچھا، فی الحال آپ کو محسوس ہوگا کہ گھر تو بظاہر ٹھیک کر ہے، جو ناقص گھر ہوتے ہیں وہ تو گر جاتے ہیں، یہ تو گھر کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو بظاہر گھر کھڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی جیسے ہمارے یہاں ہر سال لاہور کے اندر بھی زلزلے آ رہے ہیں 5 سے لے کے 7 کے جو ہے نا بیچ میں ریکٹر سکیل پہ جو ان کی ہوتی ہے وہ زلزلہ آتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا تھوڑا بہت بھی معمول سے زیادہ زلزلہ آیا
تو یہ بہت بڑا رسک فیکٹر بن جائے گا اور انسانی جانیں جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا, یہ چیزیں اب تقریباً ہر بندے کو ہی پتہ ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر کوئی اس وقت سرچنگ کر رہا ہے کہ جس کے گھر کے ساتھ یہ چیزیں ہوگی ہیں آگے کیا ہوگا. اچھا یہ ساری صورتحال ہے, یہ تو ہے دریائی زمین کی. اس کے علاوہ جو دریائی زمین پہ نہیں تھے, پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں پہ سیلاب آ گیا, تو ان کو جو ہے اپنی فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ مضبوط کرنی چاہیے. اگر پلنتھ بیم نہیں ڈالے ہوئے پلنتھ بیم ڈالیں, اگر ڈور لیول پہ لنٹل بیمز نہیں ڈالے ہوئے لنٹل بیمز وغیرہ ایڈ کریں, تو ان کو یہ میجرز لینی ہے اور پھر وہ کچھ عرصہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. باقی نمی شمی جو ہے نا وہ ابھی آپ بھول جائیں کہ وہ چلی جائے گی, اور سیوریج کے آپ کو مسئلے مسائل اب آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس سے بڑھ کے اصل چیز جو ہے, دریا نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے. جب وہ ایک دفعہ پانی آ گیا, آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال یہ نہیں آئے گا؟ اگلے سال تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں 22% مونسون جو ہے نا وہ زیادہ ہونا ہے, اور اگلے سال یہ ریلا آ گیا, یا اس سے اگلے سال آ گیا, یا اس سے اگلے سال آ گیا. اب آپ رسک پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ کسی وقت بھی دوبارہ اتنا یا اس سے بڑا سیلاب آ سکتا ہے, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اب یہ سوچ ہر بندے کے اندر پیدا ہو چکی ہے آلریڈی. تو اب کیا ہوگا اس سینیریو کے بعد؟ لوگوں نے اپنے گھر فار سیل لگانے ہی لگانے ہیں. پلاٹ جن کے پڑے ہیں وہ تو اب کنسٹرکشن تو نہیں کرنے والے وہ اتنی جلدی. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کن سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں, تو ہم نے پہلے کھول کے نام لے لیے ان کے. تو اب وہاں پہ کنسٹرکشن تو مجھے نہیں لگتا ان بلاکس میں کوئی اگر کنسٹرکشن کرتا ہے, یا ان ایریاز میں جو دریائے راوی کے دونوں طرف آ رہے ہیں. اسی طرح جو دریائے چناب ہے اس کی سراؤنڈنگ میں آ رہے ہیں. ابھی ستلج کے اندر بڑی سیلابی کیفیت بن چکی ہے, اس کی سراؤنڈنگ میں جو آ رہے ہیں, جو خالی پلاٹ آ گئے ہیں دریائی کی بیلٹ کے اوپر وہ بنائے ہوئے تھے اور لوگوں نے خریدے ہوئے تھے, وہاں پہ کنسٹرکشن تو نہیں ہونے والی. لیکن جن کے گھر بنے ہیں وہ بھی وہاں نہیں رہنے والے. اب فار سیل چیزیں آئیں گی, اور ابھی سے مارکیٹ میں واضح آنا شروع ہو گیا. جس کا 2 کروڑ کا گھر تھا وہ کہہ رہا ہے جی میں 50 لاکھ مائنس میں دے دوں گا, جی میرا 1.5 میں لے لو. کسی کی اگر پہلے 1.80, اگر 3-4 دن پہلے ویلیو لگ رہی تھی 1.80, وہ کہہ رہا ہے جی میں 1.20 میں بھی دے دوں گا, 1.25 میں بھی دے دوں گا. یہ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں اب. اور ابھی آپ چند دن کے بعد دیکھو گے زمین.com پہ جا کے آپ دیکھ لینا, آپ کو ایڈز ہی, ابھی آپ ایک جو ہے نا اسکرین ریکارڈ کر کے رکھ لیں زمین.com کا, اور آج سے 10-15 دن کے بعد آپ دیکھنا زمین.com کے اوپر آپ کو اتنی زیادہ انوینٹری نظر آئے گی, پلاٹس کی بھی اور گھروں کی بھی. اور یہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں گھر بنا چکے ہیں یا پلاٹ لے چکے ہیں, لیکن اب وہ نہ گھر بنائیں گے وہاں پہ, نہ جن کا بنا ہوا ہے وہاں پہ رہیں گے. لوگ پینک ہو چکے ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ایک دفعہ پانی آ گیا آگے بھی آئے گا. اب کیا ہوگا؟ اب بیچنے والے تو سینکڑوں میں نکل آئیں گے, لیکن خریدار کون ہے؟ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بھائی جان یہاں پہ تو دریا کا پانی ہے, دریا کے بیلٹ کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے. اگر آپ جو مرضی ان کو کہو کہ جی اب ہم بند بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لوگ بھائی جو ہے نا اس معاملے میں رسک نہیں لیتے. جس نے 2 کروڑ لگانا ہے, تو لاہور میں اور بڑی اچھی اچھی سوسائٹیز ہیں, وہ وہاں پہ جا کے کیوں نہ لیں؟ وہ ادھر ہی دریا کے اوپر کیوں لیں گے بھائی 2 کروڑ کا گھر یا 2.5 کروڑ کا گھر؟ وہ کیوں لیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. میرا نہیں خیال لوگ اتنے وہ ہیں کہ جی لوگ باتوں میں آ جائیں گے کہ جی اب بند بنا دیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ٹیگ لگ چکا ہے. تو ان علاقوں کی جو ریئل اسٹیٹ ہے ڈیمیج ہوگی. یہ ہمارے کہنے سے نہ اوپر جانی ہے, نہ ہمارے کہنے سے نیچے آنی ہے. یہ لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں, اور جس طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے نیشنل چینلز اگر کسی سوسائٹی کا نام نہیں لے رہے, لیکن آپ کا سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ ویڈیوز بنا کے, جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں وہی بنا کے وہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. تو کس چیز کو آپ کتنا روک لو گے؟ تو یہ ایک ٹھیک ہے کہ اب اس میں دیکھا جائے تو لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہے. ظاہر ہے اور کوئی سلوشن بھی نہیں ہے نا. اب 2 کروڑ کا گھر یہ 1 کروڑ میں آئے گا ہی آئے گا. 2.5 کروڑ کا گھر آپ کا 1.25 کروڑ میں آئے گا ہی آئے گا. 50% یہ نیگیٹو میں چیزیں جانی ہے. کیوں؟ مارکیٹ میں اس جگہ کا بائر ہونا نہیں ہے, اور جو سیلر ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے نکل آئیں گے. اور پہلے ہی سیل پرچیز تو پاکستان میں کافی ڈاؤن چل رہی ہے, لیکن ان کنڈیشن کے اندر جو اسپیسیفک ایک لوکیشن کے اوپر جہاں پتہ ہے کہ سیلاب آنے لگ گیا ہے, اور آگے بھی کوئی پتہ نہیں کب آئے گا, جہاں یہ بھی پتہ ہے کہ بند بھی نہیں انہوں نے بنائے ہوئے اور 10-10 فٹ گھر ڈوب گئے ہیں, تو وہاں کس بندے نے کروڑ کا بھی نہیں لینا, وہاں 1.25 کروڑ کا 1.5 کروڑ کا کون گھر لے گا؟ مجھے تو نہیں سمجھ, جبکہ آلٹرنیٹ لاہور کے اندر ڈیفرنٹ اس کو آپشنز مل رہی ہیں. تو جی یہ صورتحال ہے. تو ہم نے کلیئرلی آپ کو بتا دیا کہ آگے ریئل اسٹیٹ کا اسپیسیفک جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں کہ جو دریائی زمین کے اوپر ہے وہ کس قابل ہیں, اب قابل ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ کو کھل کے بتا دیا ہے. اسی طرح جو پلازے ہیں ان کو بھی آپ ریپلیکیٹ کر دیں, جو چیزیں ہم نے ریزیڈینشیل کے لیے بتا دی ہیں نا, کہ جو پلازے پانی کے اندر آ گئے تو پانی اب نکل بھی جائے گا, صفائیاں بھی ہو جائیں گی, لوگ سڑکیں بھی دھو کے آپ کو سوسائٹی والے دے دیں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ ہم نے بتا دی ہے. اگر ہماری بات غلط ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا دیں گے جی بھائی یہ بات ہم غلط کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے اور جیمینائی کا دور ہے. آپ اپنی ساری کنڈیشنز جو بنی ہے نا سیلاب والی پوری اس کے اندر ڈیٹا ڈالیں, وہ آپ کو خود آنسر دے دے گا
کہ میری بات صحیح ثابت ہو جائے گی یا غلط ثابت ہو جائے گی، مجھے آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. ہمارا انویسٹر گروپ کا نیچے لنک آ رہا ہے، اس کو لازمی جوائن کر لیں. اگر آپ لاہور کے کسی اچھے ایریا میں گھروں میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہائی رائز پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا جو سیف ہوں اور لوکیشن بھی اچھی ہو، سیف ہو، تو وہاں پہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں. ہم آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ اچھی انویسٹمنٹ کروا کے دیں گے. تھینک یو ویری مچ.